السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے کائنات کی محترم شخصیت کا ذکر کریں گے، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے القابات کیا تھے؟ آپ کو اپنی زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کی طرز زندگی تمام عورتوں کے لیے بہترین مثال کیوں ہے؟ اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے دن اس دنیا میں موجود رہیں؟ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں، تو اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی فاطمہ تھا، جس کا انتخاب قدرت نے اس لیے کیا تھا کہ اپنی پیروی کرنے والوں کو آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ آپ کے القابات میں زہرا، رازیہ، مرضیہ، رازۃ الرسول اور ام ابیہا وغیرہ۔ آخری لقب کا راز یہ ہے کہ آپ نے پدر بزرگار کو شفقت مادری بھی فراہم کی ہے اور آپ سے نسل کی بقا بھی رہی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 20 جمادی الثانی 562 ہوئی ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر 5 برس تھی تو آپ کی والدہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ 10 رمضان المبارک 1062 کو انتقال فرما گئیں۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا عظیم صدمہ تھا۔ اس صدمے کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دوسرا امتحان اس وقت ہوا جب قدرت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت دے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد اسلام کا پہلا عظیم معرکہ جنگ بدر ہوا۔ ان حالات میں کسی بھی عام بیٹی کو جہاد سے روکنا چاہیے تھا، لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دین کے معاملات میں کسی طرح کے جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا اور ہمیشہ ایثار و قربانی سے کام لیتی رہیں۔ جنگ بدر کے خاتمے کے بعد آپ کا عقد وحی خدا بندی سے مولائے کائنات سے 1 ذی الحج 2 ہجری کو عمل میں آیا۔ آپ کا مہر 500 درہم قرار پایا۔ عقد کے چند دنوں بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے 1 سال بعد 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی، پھر جنگ احزاب 5 ہجری اور جنگ خیبر 7 ہجری کے معرکے بھی جناب سیدہ کے سامنے پیش آتے رہے، اور ہر معرکے میں آپ کے شوہر حضرت علی علیہ السلام جان کی بازی لگاتے رہے۔ آپ نے کبھی اپنے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ یہ اگر شہید ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، بلکہ اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا اور رب العالمین کا شکر ادا کرتی رہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے جو راہ خدا کا مجاہد اور اسلام کی خاطر جان قربان کر دینے والا ہے۔ آپ کی ماں ایسی کہ دین کے لیے سارا مال قربان کر دے، باپ ایسا کہ مذہب کے لیے ہر مصیبت برداشت کر لے، اور شوہر ایسا کہ اسلام کی بقا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر معرکے میں جان کی بازی لگا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فضا جیسی کنیز عطا فرمائی، تو ان کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ یہ رہا کہ گھر کا کام ایک دن بی بی فضا کریں اور آپ آرام کریں، اور ایک دن آپ کام کریں اور بی بی فضا آرام کریں، تاکہ اسلامی مساوات بھی برقرار رہے، کنیزوں کو کنیزی اور ذلت کا بھی احساس نہ ہونے پائے۔ آپ کی والدہ گرامی ملکۃ العرب تھیں، لیکن آپ نے کبھی راحت و آرام اور زیب و زینت کی زندگی کو پسند نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے کردار کو ایک نمونہ عمل بنا کر رکھا۔ آپ کے والد محترم مختار کائنات تھے، آپ کے شوہر امیر المومنین تھے، لیکن آپ نے تمام زندگی کسی طرح فرمائش نہیں کی
اور ہمیشہ شوہر کی خدمت کرنے کے بعد بھی وقت آخرت معذرت طلب کی کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دیجیے گا۔ آپ کے فرزند جنت میں جوانوں کے سردران ہیں۔ آپ وہ اکیلی دختر ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر کے موقع پر سب سے آخر میں الوداع کہا ہے اور واپسی پر سب سے پہلے ملاقات کی ہے۔ آپ وہ صاحب ثقافت ہیں جس نے فاقوں میں بھی سائل کو محروم واپس نہیں جانے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کا حق باغ فدق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی پر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ فدق سے محرومی، شوہر کے حق کے خلافت سے محرومی، شکم اقدس میں محسن کی شہادت اور امت کی بے رخی اور بے وفائی، یہ تمام اسباب کے بعد بی بی نے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے۔ آپ وہ بآفت خاتون ہیں جس کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا اور مرنے کے بعد بھی جنازہ اٹھوانے کے لیے تابوت کا انتظام فرمایا جس سے قد و قامت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ آپ کو رب العالمین نے 5 اولاد عطا کی تھیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جناب ام کلثوم علیہ السلام اور جناب محسن۔